بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد۔ قاعدہ نمبر 8، حمزہ متحرکہ اگر بعد متحرک باشد درام بین بین قریب و بین بین بعید ہر دو جائز است۔ خواندن حمزہ میان مخرج خود و مخرج حرف علت کہ وفق حرکتش باشد بین بین قریب است و میان مخرج او و مخرج حرف علت وفق حرکت ما قبل بین بین بعید و بین بین را تسهیل ہم گویند۔ مثال سأل سئم لؤما، در سأل ہر دو بین بین حمزہ در مخرج خود و الف خواندہ خواہد شد چه خود حمزہ ہم مفتوح است و ما قبلش ہم مفتوح، و در سئم در بین بین قریب میان مخرج یا و حمزہ و در بعید میان مخرج الف و حمزہ، و در لؤما میان مخرج واو و حمزہ بین بین قریب است و میان مخرج الف و حمزہ بعید، و بعد الف در حمزہ بین بین قریب جائز است۔ ترجمہ۔ قاعدہ نمبر 8، حمزہ متحرکہ اگر متحرک کے بعد واقع ہو تو اس میں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہیں۔ حمزہ کو اپنے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا جو اس کی حرکت کے موافق ہو بین بین قریب ہے، اور اس کے مخرج اور ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین بعید ہے، اور بین بین کو تسہیل بھی کہتے ہیں، جیسے سأل سئم لؤما۔ سأل میں دونوں بین بین میں حمزہ اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا، کیونکہ خود حمزہ بھی مفتوح ہے اور اس کا ما قبل بھی مفتوح، اور سئم میں بین بین قریب میں حمزہ اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا، اور بعید میں الف اور حمزہ کے مخرج کے درمیان، اور لؤما میں واو اور حمزہ کے مخرج کے درمیان بین بین قریب ہے، الف اور حمزہ کے مخرج کے درمیان بین بین بعید ہے۔ اس قاعدہ نمبر 8 کا حاصل یہ ہے کہ اگر حمزہ متحرکہ کسی حرف متحرک کے بعد واقع ہو، متحرک کے بعد واقع ہونے کی قید اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ مصنف آگے بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں کے تعلق سے بات کریں گے۔ بین بین بعید بھی جائز اور بین بین قریب بھی جائز، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب کہ حمزہ متحرکہ کسی حرف متحرک کے بعد واقع ہو۔ اگر حمزہ متحرکہ کسی حرف ساکن کے بعد واقع ہو تو اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو آگے آ رہی ہے۔ تو اس قاعدے کا حاصل یہ ہے کہ حمزہ متحرکہ اگر کسی حرف متحرک کے بعد واقع ہو تو بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہیں۔ بین بین کسے کہتے ہیں؟ بین بین کے معنی آتے ہیں درمیان کے۔ کسی حرف کو دو حرف کے مخرج کے درمیان پڑھنا یہ بین بین قریب کہلاتا ہے۔ اس طرح پڑھنا کہ خود اس حرف کا مخرج بھی، اس حرف کی آواز اور بو بھی باقی رہے، اور دوسرا جس حرف کے مخرج کے درمیان پڑھ رہے ہیں اس حرف کی بو بھی ہلکی سی آ جائے، یہ بین بین کہلاتا ہے۔ بین بین کی دو قسمیں، بین بین قریب اور بین بین بعید۔ مصنف آگے چل کر کے دونوں کی تعریف خود کرتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں کہ حمزہ کو خود حمزہ کے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا جو حمزہ کی حرکت کے موافق ہے بین بین قریب کہلائے گا، یعنی حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا یہ بین بین قریب کہلائے گا، اور حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور حمزہ کے ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا یہ بین بین بعید کہلائے گا۔ چنانچہ سئیمہ مثال کے طور پر، تو سئیمہ حمزہ مکسور ہے، ما قبل مفتوح ہے، چنانچہ اگر اس میں بین بین قریب کرنا چاہیں گے تو حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت یا، چونکہ کسرہ ہے تو کسرہ کے موافق حرف علت یا کے مخرج کے درمیان اس طرح پڑھا جائے کہ حمزہ کی بو بھی باقی رہے اور ہلکی سی بو یا کی بھی آ جائے، تو یہ بین بین قریب کہلائے گا، چنانچہ اس کو پڑھا جائے گا سئیمہ سئیمہ، تو یہ بین بین قریب ہے۔ اور حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور حمزہ کے ما قبل سین کی حرکت فتحہ کے موافق حرف علت الف کے مخرج کے درمیان اگر پڑھا جائے تو یہ بین بین بعید کہلائے گا۔ سائمہ بین بین
بعید۔ تو یہ بین بین کی دو قسمیں، بین بین قریب اور بین بین بعید۔ چنانچہ مصنف تینوں کی مثال دیتے ہیں، 3 مثالیں ذکر کرتے ہیں یہاں پر، چونکہ حمزہ کی خود 3 طرح کی حرکتیں ہو سکتی ہے، اس لیے 3 مثالیں یہاں پہ ذکر کی ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سأل سئیم لؤم، سأل میں اگر بین بین قریب کریں گے تو سأل پڑھیں گے، سئیم میں بین بین قریب کریں گے تو سئیم پڑھیں گے، لؤم میں اگر بین بین قریب کریں گے تو لؤم پڑھیں گے۔ چونکہ سأل حمزہ بھی مفتوح ہے اور خود اس کی حمزہ مفتوح ہے ہی، تو حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا سأل۔ سئیمہ کے اندر حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا بین بین قریب میں۔ لؤم میں حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور حمزہ کے اوپر چونکہ ضمہ ہے، ضمہ کے موافق حرف علت واو کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا، تو یہ بین بین قریب کہلائے گا۔ چنانچہ آگے خود اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ سأل میں اگر بین بین قریب کریں گے تو کیسے پڑھیں گے، بین بین بعید پڑھیں گے تو کن 2 حرفوں کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا، وہ آگے کہتے ہیں۔ سأل میں دونوں بین بین میں حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا، بین بین قریب میں بھی اور بین بین بعید میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود حمزہ مفتوح ہے، تو ہم اگر بین بین قریب کریں گے تو اس میں حمزہ کی حرکت کا اعتبار، اور حمزہ کی حرکت خود فتح ہے، تو یہاں پر بھی حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا۔ اور اگر بین بین بعید کرنا چاہیں تو چونکہ اس کا ماقبل بھی مفتوح ہے، حمزہ بھی مفتوح، ماقبل بھی مفتوح، تو ماقبل کی حرکت بھی حمزہ ہی فتح ہی ہے، تو وہاں پر بھی ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت الف ہی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں بین بین قریب میں بھی اور بین بین بعید میں بھی حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا۔ اور سئیمہ میں چونکہ حمزہ کی حرکت الگ، ماقبل کی حرکت الگ، اس لیے بین بین قریب اور بین بین بعید میں فرق ہو جائے گا۔ اگر بین بین قریب کرنا چاہیں گے تو ایسی صورت میں حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت یا کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا، تو یہ بین بین قریب کہلائے گا۔ اور اگر بین بین بعید کرنا چاہیں تو پھر ایسی صورت میں حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور ماقبل والا حرف چونکہ مفتوح ہے، لہذا اس کی حرکت کے موافق حرف علت الف سے، تو گویا حمزہ کو حمزہ اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا سائمہ۔ اور لؤمہ کے اندر اگر بین بین قریب کریں گے تو خود حمزہ کی حرکت ضمہ کی ہے، لہذا حمزہ کو حمزہ اور واو کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا۔ اور اگر بین بین بعید کریں گے تو پھر ایسی صورت میں حمزہ کے ماقبل کی حرکت چونکہ فتح ہے، اس لیے حمزہ کو حمزہ اور ماقبل کی حرکت فتح کے موافق حرف علت الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا لاؤما، تو پھر اس صورت میں بین بین بعید ہو جائے گا۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں، تینوں کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سألہ میں دونوں بین بین میں حمزہ کو حمزہ کے مخرج یعنی حمزہ کو اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا۔ دونوں صورت یکساں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ بھی خود مفتوح ہے، ماقبل بھی مفتوح ہے۔ اور سئیمہ میں بین بین اگر قریب کرنا چاہیں گے تو حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا۔ اور اگر بین بین بعید کریں گے تو حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا، اس لیے کہ حمزہ کا ماقبل سئیمہ میں مفتوح ہے۔ لؤمہ کے اندر بین بین قریب کرنے کے لیے حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور واو کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا۔ اور اگر بین بین بعید کرنا چاہیں تو حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا، اس لیے کہ حمزہ کا ماقبل مفتوح ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر حمزہ الف کے بعد واقع ہو تو وہاں پر صرف اور صرف بین بین قریب جائز ہوگا، بین بین قریب کے علاوہ بین بین بعید جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بین بین قریب میں خود حمزہ کی حرکت کا اعتبار ہوتا ہے اور بین بین بعید کے اندر ماقبل کی حرکت کا اعتبار ہوتا ہے، اور حمزہ کا ماقبل یہاں پر الف ہمیشہ چونکہ ساکن ہوتا ہے، وہ تو حرکت کو قبول کرتا ہی نہیں ہے، تو جب حرکت ہی نہیں تو پھر بین بین بعید نہیں، اس لیے کہ بین بین بعید کا مدار ہی ماقبل کی حرکت ہوتی ہے، اس لیے بین بین بعید درست نہیں ہوگا، صرف بین بین قریب ہوگا۔ یہاں پر بین بین کے بجائے ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل، یعنی حمزہ اگر الف کے بعد واقع ہو تو بین بین قریب ہی کیا جائے گا، یہاں پر یہ صورت کیوں نہیں اختیار کی جا سکتی ہے کہ حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دے اور حمزہ کو حذف کر دے؟ کرے یہ ممکن نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الف تو حرکت کو قبول کرتا ہی نہیں ہے، لہذا نقل حرکت بھی ممکن نہیں، اس لیے حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے حمزہ کو حذف کرنا بھی ممکن نہیں رہا، اس لیے یہ صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ ادغام بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ الف نہ مدغم ہوتا ہے نہ مدغم فی ہوتا ہے، الف میں ادغام ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر حمزہ اگر الف کے بعد واقع ہو تو پھر بین بین قریب کے علاوہ اس میں اور کوئی دوسری صورت ممکن نہیں ہے۔ ایک بار ترجمہ پھر دیکھ لیں۔ قاعدہ نمبر 8،
حمزہ متحرکہ اگر کسی متحرک کے بعد واقع ہو تو اس میں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہیں۔ حمزہ کو اپنے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا جو اس کی حرکت کے موافق ہو بین بین قریب ہے، اور اس کے مخرج اور ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین بعید ہے۔ بین بین کو تسہیل بھی کہتے ہیں، یہ بین بین کا دوسرا نام ہے، چنانچہ وہ تجوید وغیرہ کے اندر بین بین کے بجائے وہاں پر تسہیلی سے زیادہ معروف ہے، جیسے سأل سئم لوما۔ سأل میں دونوں بین بین میں حمزہ اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا، کیونکہ خود حمزہ بھی مفتوح ہے اور اس کا ماقبل بھی مفتوح۔ سئیمہ میں بین بین قریب میں یا اور حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا، اور بعید میں الف اور حمزہ کے مخرج کے درمیان، اور لعومہ میں واو اور حمزہ کے مخرج کے درمیان بین بین قریب ہے، اور الف اور حمزہ کے مخرج کے درمیان بین بین بعید ہے، اور الف کے بعد حمزہ میں بین بین قریب جائز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔